یہ بزم ایصال ثواب کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ اب ایصال ثواب میں چاہے ذکر مدح اہل بیت ہو یا مصائب اہل بیت بیان کیے جائیں، بات تو ایک ہے، اس لیے کہ فضیلت کے گوشے اس وقت سنے جاتے ہیں کہ جہاں پر محفل میں پروردگار عالم کی جانب سے رحمت کاملہ کی دائمی بارش نازل ہو۔ بے شک جہاں پر ذکر محمد و آل محمد ہو وہاں پر رحمت ہی رحمت ہوا جائے۔ تو ہجری کا دوسرا سال اور رسالت مآب نے کس طرح سے طائف کے بعد، طائف کا معرکہ جو تھا اور وہاں سے جب واپس ہونے کے بعد بہت سارا مال غنیمت آیا تھا، اس معرکے میں طائف میں مہاجرین اور انصار ساتھ تھے، اور وہ جو مکے سے جو لوگ آئے تھے انہیں مال غنیمت میں دوہرا حصہ دیا گیا۔ تو مدینے والوں نے پوچھا رسالت مآب سے کہ یا رسول اللہ انہیں دوہرا حصہ دیا جا رہا ہے؟ تو رسالت مآب نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مال دنیا کی تمام میرے پیچھے آئے ہیں۔ اگر مال دنیا کی تمام آئے ہیں تو یہ نہیں کہ وہ مال غنیمت سے دوہرا حصہ دیا جا رہا ہے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ یہ آہستہ آہستہ دین اسلام پر آئے اور یہ مدینے کے رہنے والے رسول اللہ کے احکامات پر من و ایمان لانے والے ہیں۔ انہوں نے اس بات کو قبول بھی کیا، اور پھر اس کے بعد جب مدینہ منورہ میں یہ خبر ملی کہ کفار مکہ جو قریش تھے اور وہاں کے کفار تھے جو اسلام نہیں لائے تھے، وہ سفارائی کر کے لشکر ترتیب دے کر مدینہ منورہ پہ رسول اللہ کے لشکر پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ جب رسالت مآب کو یہ خبر ملی تو رسالت مآب نے، کل میں نے آپ حضرات کو یہ حدیث سماعت کیا تھا کہ کس طرح سے 16ویں رمضان المبارک کی رات یعنی 17 اور 16 کی درمیانی شب کس طرح سے جنگ بدر کے لیے تیاری کی جا رہی تھی۔ ادھر سے مکے سے کفار ایک بڑا لشکر لے کر پہنچے تھے، 1000 کا لشکر بتلایا جاتا ہے، اور اس میں اس لشکر میں ایک ایک شخص جو تھا ان کے ساتھ وہ 1000 سے لڑنے والا شخص ہوا کرتا تھا۔ ہم نے تاریخ میں جنگ خندق، خیبر، یہ جو مقابل میں مولا کائنات کے لیے آئے تھے، عمرو بن عبدور، مرحب، یہ ہم نام سنتے ہیں، لیکن جنگ بدر میں جو آئے تھے وہ ایک ایک ان کے برابر تھا، ایسے 1000 لوگ آئے تھے، عتبہ، شیبہ، ولید، اور ایسے ایسے ملائن آئے ہوئے تھے یہاں پر جو رسالت کے خاص دشمن، عتبہ، شیبہ، اور ایسے ایسے لوگ تھے۔ اب یہاں پر ہوا یہ تھا کہ ان کے ساتھ اس دور میں مکے میں ایک کرائے کا خاطر ہوا کرتا تھا، کرائے پہ جنگ پہ جایا کرتا تھا۔ آج بھی دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ اسے انگریزی میں مرسنری کہتے ہیں، کہ جو تنخواہ پر جنگ لڑتے ہیں، انہیں کوئی نظریے پہ اختلاف نہیں ہوتا، ان کا کام لڑنا ہی رہتا ہے، وہ پیسہ لیتے ہیں اور جنگ یا لڑائی میں حصہ لیتے ہیں۔ تو اس دور میں بھی وہ شخص تھا جس کا نام تھا نوفل بن خویلہ، یہ شخص کو بھی بلایا گیا تھا، اور یہ بڑا مشہور جنگجو تھا اور بڑے ماہرانہ انداز میں جنگ کیا کرتا تھا۔ اب یہ جو لشکر جمع ہو گیا جنگ بدر میں، میدان بدر میں، یہاں انہوں نے یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ ہمارے ساتھ نوفل بن خویلہ بھی آیا ہوا، تاکہ مدینہ منورہ کے آنے والے لوگ رسالت مآب کے ساتھ جو ہیں ان کی ہمتیں پست ہو جائیں۔ اور وہ طبل بجنا شروع ہو گیا اور کہنے لگے کہ ہم کل صبح یعنی 16ویں رات کو رات آئی کہ کل ہم مسلمانوں کے لشکر کو ختم کر دیں گے اور ہم فاتح ہو جائیں گے، اس لیے کہ ان کے پاس ایسے ایسے لوگ تھے، ان کو یقین تھا کہ ہماری فتح ہوگی۔ ادھر رسول اللہ کے درمیان میں جتنے بھی لوگ آئے ہوئے تھے وہ لڑنے والے نہیں تھے، وہ رسول اللہ کی بات پر، ان کی محبت میں ان پر ایمان لانے والے تھے۔ تو ان کے پاس جو جذبہ تھا وہ اللہ کا جذبہ تھا، جو اللہ کی توحید پر ایمان اور رسالت پر ایمان لے کر آئے تھے۔ نہ ان کے پاس ہتھیار تھے نہ سوار تھے۔ 2 گھوڑے بتلائے گئے ہیں، ادھر 1000 کے لشکر میں 1000 گھوڑے، اور ہتھیار کا عالم یہ ہے کہ ان کے پاس ہتھیاروں کا انبار، اور ایک سے ایک شقی اور ایک سے ایک ظالم اور قوی پہلوان ان کے ساتھ۔ یہاں پر مولا کائنات موجود ہیں، حضرت حمزہ ہیں اور رسول اللہ ہیں اور چند لوگ ساتھ ہیں۔ اب رات ساری تو مناجات میں گزر رہی ہے کہ کس طرح سے جو ہے پروردگار عالم جو ہے
اس لشکر رسالت کی حمایت فرمائے گا۔ تو قرآن مجید میں ہم اگر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورہ انفال میں پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے یاد کرو وہ دن جب تم کو ہم نے بدر میں بے بس پایا اور تم ہماری بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کر رہے تھے، اور ہم نے تمہاری دعاؤں کو مستجاب کیا اور بدر میں ہم نے تمہیں فتح عطا کی۔ تو بڑی اہم جنگ ہے یہ فتح، اس لیے کہ رسول اللہ نے یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، میں اس مٹھی پر لشکر کو لے کر اسلام کے تبلیغ کے لیے آیا ہوں، لیکن مقابل میں ایسا لشکر آیا ہے کہ اگر اس لشکر کو ہمارے لشکر کو پر فتح ہو جائے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہم تو اتنی محنت سے رسالت کی تبلیغ کر کے تیرا نام اور پروردگار عالم کے وجود کو ظاہر کیے ہیں، یہ ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ لیکن رسالت آباد کی یہ دعا تھی کہ نام توحید باقی رہے، رسالت کا پیغام باقی رہے، اور اللہ جو چاہتا ہے، جو منصوبہ اللہ کا ہوتا ہے، وہی ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ اب یہ دعا پروردگار عالم کی بارگاہ میں رسالت آباد نے کی اور یہ دعا مستجاب ہوئی، اور پھر پروردگار عالم نے پھر اسی سورہ میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے 5000 فرشتوں کو بھیج کر تمہارے لیے بدر میں ہم نے تمہاری مدد کی۔ بدر میں 5000 فرشتے بھی آئے جو رسالت آباد کی طرف سے جنگ ہو رہی تھی، اور ایسے ایسے معرکے ہوئے ہیں۔ لیکن تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ خود علی بن ابی طالب نے، دیکھیے ادھر سے جو لشکر رسالت آئی تھی، رسول کے لشکر میں 313 افراد، تو 313 بہت ہے فگر ہے جو آپ یاد رکھیں، 313۔ تو یہ 313 میں بچے بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، جوان بھی ہیں، اور ادھر 1000 اور سب کے سب جنگجو، اور یہ 313 یہاں موجود۔ اب جب 313 میں مولا کائنات اور حضرت حمزہ نے جو جنگ کی ہے، چن چن کے ایک ایک لئی کو، ایک ایک شقی کو آپ نے قتل کیا، اور تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ زندہ جگر خارا کو اتنی تکلیف محسوس اس وقت ہوئی ہے اس لیے کہ اس کا بھائی مارا گیا اور اس کے خاندان کے 4 لوگ مارے گئے، خالد، ولید، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، یہ سب کے سب وہاں پر قتل کیے گئے، اور وہ بڑے بڑے جنگجو کہلاتے ہیں۔ اس کا بدلہ اس نے احد میں حضرت حمزہ کی شہادت کے ساتھ کیا۔ اب یہ بتائیے کہ جب یہاں پر 313 کے لشکر نے کفار مکہ پر فتح پائی اور انہیں شکست ہو گئی، تو یہ جو موقع تھا وہ موقع تاریخ اسلام میں نہایت اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ یہاں پر ایمان لانے والوں کی قوت کو ظاہر کر رہا ہے۔ جس کے پاس کچھ نہ تھا، صرف ایمان تھا اور اللہ کی دعا تھی جو اللہ سے مانی جا رہی تھی، اس کی تائید جو ملی تھی، وہ لشکر جو 1000 پر مشتمل تھا، جو یہ سمجھا جاتا تھا کہ انہیں ہرانا ممکن نہیں ہے، دنیا نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے انہیں شکست فاش دی اور اس لشکر کو فتح اور کامیابی دی۔ یہ پہلا فتح کا موقع تھا لشکر اسلام کے لیے کہ جہاں پر اسلام کے قدم مضبوط ہو رہے تھے، اور رسالت آباد نے فتح جنگ بدر کا اعلان کیا، اور قرآن میں پھر سورہ روم میں عنکبوت میں یہ بات پروردگار عالم نے لکھائی بتا دی ہے کہ دیکھو ہم نے تم کو اس وقت خوش پایا کہ جب تم نے بدر میں فتح پائی، ہماری تائید سے تم نے بدر میں فتح پائی۔ اللہ یہ بتلا رہا ہے کہ میں نے تمہاری مدد کی ہے اور تم جنگ بدر تک پہنچے ہو۔ 24 گھنٹوں میں نقشہ بدل گیا اور لشکر اسلام فاتح ہو کر پڑتا۔ تو یہ پہلی جنگ ہے۔ جب ہم مولا کائنات کے القاب کہے جاتے ہیں تو آپ سنتے ہی ہیں، فاتح بدر و حنین، پہلی جنگ بدر ہے، حنین آخر تو بدر و حنین کا جو واسطہ دیا جاتا ہے، فاتح بدر و خیبر نہیں بولتے، فاتح بدر و خندق نہیں، فاتح بدر و حنین، بدر سے لے کر حنین تک۔ یہ تمام غزوات میں، جنگوں میں مولا کائنات کا لقب دیا جاتا ہے کہ آپ ہی سب کے فاتح ہیں، اور اللہ کی تائید علی کے ذریعے سے ظاہر ہوئی ہے جنگوں میں۔ جہاں پر اللہ اپنے فعل کو دکھانا چاہتا تھا، وہ ان انوار الہی کے ذریعے سے اپنے عمل کو دکھاتا تھا۔ اب ایک چھوٹا سا واقعہ، چونکہ آج اتوار بھی ہے تو ایک 5 منٹ صلوات بہت سے بلند۔ جنگ بدر میں جو وہ شخص کا میں نے آپ
नौफल बिन मुवैला। तो जब इसके बारे में आया था तो रसूल अल्लाह की हमें हदीस कुदसी में मिलती है कि रसूल अल्लाह ने रात में मुनाजात की और जब सुबह में जंग का कबल बज गया और जंग का आगाज हो गया तो इधर रसालतमार खैमे में अपने दोनों हाथ बारगाह इलाही में उठाए हुए हैं और इरशाद फरमा रहे हैं। इसका तर्जुमा ये है कि ऐ अल्लाह तू मेरे लश्कर को के शर से महफूज रख। ये जुमले रिसालतमार के दहन मुबारक से निकल रहे थे कि मौलाए कायनात ख़ैमे रसूल अल्लाह के पास खड़े हुए थे, इजाजत लेकर जा रहे थे जंग में कि एक मरतबा कुछ देर में गुजरी थी कि रिसालतमार अपने खैमे से वापस आए, बाहर आए और एक सामने जो टीला था उस टीले पर खड़े होकर मौलाए कायनात से कहने लगे कि या अली, नौफल बिन खुवैला कहाँ है? क्योंकि वो रजस खानी होती थी। नौफल ने उस वक्त जो अपनी रजस की कि मैं आया हूँ, फुला हूँ, फुला हूँ। तफसीर पूरी है, यातुल कुलूब है और दीगर किताबों में तमाम वाक़यात को तहरीर किया गया है। वहाँ पर उसने अपने तारुफ करवाया। तारुफ करवाने के बाद मौलाए कायनात ने जिस तरह से निकल कर उस पर वार किया है, अब उसके बाद ये आलम है कि मौलाए कायनात मसरूफ़ पैकार है। रिसालतमार टीले से पूछ रहे हैं कि या अली, नौफल कहाँ है? नौफल मौलाए कायनात के जुमले इरशाद फरमाए, उससे मुलाहिज़ा फरमाई, या रसूल अल्लाह, जब मैं आपके खैमे से वापस हो रहा था तो मैं आपके दहने मुबारक से ये जुमले सुने, उसके बाद चश्मे ज़दर में मैंने नौफल का काम तमाम कर दिया। और वो नौफल पड़ा तड़पता हुआ उसका लाशा। तो रिसालतमार के दहने मुबारक से निकले हुए कलमात को मौलाए कायनात ने लम्हों में उसको तामील कर दिया। परवरदिगार आलम के सिफात को जाहिर कर रहे हैं मौलाए कायनात के, ऐसे शकी को मौलाए कायनात ने लम्हे बराबर में खत्म कर दिया। उसके बाद कई जंगजू मौलाए कायनात के मुकाबिल में आते रहे, लम्हों में मौलाए कायनात ने उनका काम तमाम कर दिया। उसके बाद ऐलान जंग ये होने लगा कि लश्कर इस्लाम की फतह हो गई। और जो 5000 फरिश्ते आए थे वो इसलिए भी आए हुए थे कि जब लश्कर कुफार आगे बढ़ रहा था तो उनके पास ये बात आम कर दी गई थी कि हम 1000 पर मुश्तमिल हमारा लश्कर है और रिसालत का लश्कर सिर्फ 313 है, लेकिन ये 5000 फरिश्ते उस लश्कर में आकर उनका रोब जो जाहिर किया जा रहा था लश्कर कुफार पर कि वो देखकर ये कह रहे थे कि कल रात तक तो इनके पास इतना सा मुट्ठी बराबर सा लश्कर था, ये कहाँ से लोग आ गए हैं? ये वो फरिश्ते थे जिनको परवरदिगार आलम ने भेजकर रसूल के लश्कर की इमदाद की और फिर लश्कर इस्लाम की फतेह ऐलान किया गया। 2 हिजरी का वाक़या है। 2 हिजरी में जंग बदर की फतह हुई है और इतनी बड़ी फतह हुई है और इसी के फतह के तुफैल में आज जंग बदर की खुशी मनाई जाती है। जंग बदर की खुशी में हम लोग यकीनन खुश होते हैं इसलिए कि इस्लाम की पहली फतह है और इस्लाम के पहले जंग की फतह मौलाए कायनात के जरिए से हुई है। रिसालतमार की दुआ और मौलाए कायनात की तलवार और हजरत हमजा की तलवार और फिर ये जंग की फतह होने के बाद में इसका सबूत आगे मिलता चला गया। उहद में, जंग बदर में कत्ल होने वाले तमाम लईन जो मौलाए कायनात के हाथ से और जनाब हमजा के हाथ से मारे गए थे, उसका बदला लेने के लिए हिंदा ने हजरत हमजा के कलेजे को चढ़ाया। उसने कहा था और फिर दीगर मुकामात पर आपको तारीख में मिलता है कि कहाँ कहाँ इन्होंने उहद के और बदर के कत्ल होने वाले उनके आबा अजदाद का बदला लिया। और फिर इसी के बाद 8 हिजरी आती है तो यही 16 रमज़ान फतेह मक्का होता है। 16 और 20 के दरमियान में ये वो दिन अयाम थे कि जहाँ रिसालतमार ने 16 को मक्के को फतह कर दिया। मौलाए कायनात फिर यहाँ मौजूद है। जिस तरह से मौलाए कायनात ने मक्के को फतह किया और काबतुल्लाह पर रिसालतमार के शानों पर चढ़कर उन बुतों को तोड़कर मौलाए कायनात ने इस्लाम का निज़ाम मक्के में राइज किया। तो उस वक्त ये मलूक माविया जो था और अबू सुफियान, ये दोनों बड़े शदीद दुश्मन थे। रसूल अल्लाह के चचा जनाब अब्बास के पास पहुंचकर कहने लगे कि आपके भतीजे ने तो बड़ी हुकूमत बना ली है, अब हमारा कोई चारा नहीं है। देखिए यहाँ पर उसके दिल में बोझ था
اپنی جان کے خوف کی خاطر اس نے اسلام کو قبول کرنے کے لیے جناب عباس کو ساتھ لے کر آیا اور کلمہ پڑھ لیا. اور کیا ہے اس کے بعد جب کلمہ پڑھ چکا تو اس کے بعد جب دربار میں جب رسالت مآب کی خدمت میں آیا تھا تو رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ جا میں نے تجھے معاف کر دیا, تو جا میں نے تجھے معاف کر دیا. اس لیے کہ اس نے کلمہ پڑھا تھا, لیکن رسول کو پتا تھا کہ یہ کلمہ کس موقع پر پڑھ رہا ہے, اس لیے کہ اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا. اس کی نیت کیا تھی؟ رسالت مآب کو خبر تھی. اب وہ واپس اپنے کیبن میں آ کر اپنے گھر آ کر کہنے لگا کہ کاش مجھے رسول محمد نے اس دربار اپنے محفل میں قتل کر دیا ہوتا. مجھے قتل ہونا گوارا تھا, لیکن محمد نے مجھے دربار اپنے محفل میں بلا کر اتنا ذلیل فرمایا. یہ خود اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا کہ ذلیل ہے, لیکن رسالت مآب اسے معاف کر رہے ہیں. جا میں نے تجھے معاف کر دیا, اس لیے کہ رحمت للعالمین ہے, رسول اللہ نے اسے معاف کیا. لیکن اس معافی کو یہ اپنے آپ میں توہین سمجھ رہا تھا, اس لیے کہ یہ توہین اس لیے سمجھ رہا تھا کہ اس کے دل میں بوجھ تھا. اس کا دل اگر صاف ہوتا تو رسالت مآب کی معافی کو قبول کر سکتا تھا, لیکن اس کا دل صاف نہیں تھا. لیکن اس لیے میں کہا کہ میرا دل اتنا بے چین ہو گیا کہ کاش میں قتل کر دیا جاتا. اب اس نے یہاں پر اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ تو میرا اس بدلے کا اور اس انتقام کا تو بدلہ لینا. تو یہ سلسلہ ملعون کہاں سے جاری رکھا تھا, اس کا سلسلے کا جواب ہمیں کہاں ملا؟ دربار شام میں جب لٹا ہوا قافلہ آیا تو یزید ملعون نے جب درباریوں کے سامنے کہا کہ آج میرے دل کو ٹھنڈک ہو گئی ہے, میں نے اپنے آباء و اجداد کے بدر کے مرنے کا بدلہ لیا. تو دیکھیے کہاں سے چلا آ رہا ہے یہ ملائن, کہاں سے اہل بیت کے دشمن نسلیں بعد نسلیں چلے آ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یزید کے بعد اہل بیت کی دشمنی ختم ہو گئی, دفن ہو گئی, لیکن اہل بیت کے بعد سے لے کر آج بھی وہ ملائن کی نسلیں موجود ہیں جو محمد و آل محمد کے مخالفت کرتے ہیں, تو کبھی ہمارے درمیان میں آ کر ہمارے ساتھ ہمارا چولا پہن کر ان کی مخالفت کر کے یہ بتلاتے ہیں کہ وہ نسل یزید ہے. نسل یزید اس لیے ہے کہ وہ اپنا لبادہ اہل بیت کی محبت کا پہن لیتے ہیں, لیکن دراصل ان کے دلوں میں علی کا بغض رہتا ہے. جہاں نام علی آ جائے تو ان کو نام علی سے وہ بغض ہوتا ہے کہ وہ اپنا غبار زبان سے ظاہر کرنا شروع کرتے ہیں. اس لیے کہ بغیر رسالت مآب کا کوئی مرحلہ, کوئی کار رسالت بغیر علی کے انجام نہیں ہوا. خود اللہ نے میدان غدیر میں بتلا دیا کہ علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو کچھ نہ کیا. تو رسالت کے ساتھ ولایت ضروری ہے. جہاں ولایت کا ذکر کیا جائے, چہرے کھل جائیں, تو سمجھ لینا کہ یہ وہ نسلیں ہیں کہ جو رسالت مآب کے اس پیغام کو ماننے والی ہیں. جہاں علی کے نام پر چہرے میں تبدیلی آ جائے, چہرے سے وہ ظاہر ہو جائے کہ یہ علی کے دشمن ہے, تو سمجھ جائیے کہ وہ نسلیں وہ ہیں جن کے بارے میں نسل شجر قبیصہ کے بارے میں بولا گیا تھا, شجر طیبہ اور شجر قبیصہ. تو علی کے نام پر خوش ہونے والے, ان کے مرتبے کو سمجھنے والے, ان کے درجے کو ہم سمجھنے والے ہیں, تو ہم ان کے ذکر پر خوش ہوتے ہیں اور ہمارے دل مسرور ہوتے ہیں. آج فتح مکہ کی کل کی تاریخ بت گئی اور آج فتح جنگ بدر ہے. تو یہ دونوں تواریخ ہمارے لیے اتنی اہمیت کے حامل ہیں کہ جب لشکر اسلام کو فتح ہوئی ہے تو ہم مسرور اور خوش ہو کر بارگاہ الہی میں یہی دعا کرتے ہیں. اور جب 313 کا جب نام لیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں یہ تفصیل آپ اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھ لیجئے کہ جب 313 افراد پر مشتمل جنگ بدر کا قافلہ تھا اور 313 افراد فاتح ہوئے ہیں. یہ بات اور ہے کہ اس لشکر میں 7 یا 11 بتلائے گئے ہیں جن کی شہادت ہوئی ہے جو لشکر اسلام میں تھے, لیکن صرف علی کے تلوار سے مرنے والوں کی تعداد 77 بتلائی گئی ہے. جناب حمزہ کی تلوار سے مرنے والے 22 یا 23 ہیں. تو اندازہ لگائیے کہ لشکر اسلام نے کتنوں کو قتل کیا ہے. اس 1000 کے لشکر میں 350 لوگ مرے تھے. ان کی ہمتیں پست ہو گئی, ہار گئے, لشکر اسلام کو فتح ہوئی. اور پھر اس کے بعد یہ 313 سپاہی جو بدر میں آئے تھے, یہی 313 سپاہی وہاں ہوں گے. 313 سپاہی آپ کے اور ہمارے آخری امام جب ظہور فرمائیں گے تو ان کے ساتھ جو صحابی
نصرت کے لیے امام کے ساتھ آئیں گے وہ 313 ہے۔ تو یہ وہ فلسفہ ہے کہ جہاں پر ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ جہاں پر اسلام کا نام آ جائے اور اسلام کے نام کے ساتھ جہاں محمد و آل محمد کی نسل کا سلسلہ جاری ہے، جہاں ان کے نسل کا ذکر کیا جاتا ہے، تو وہی حقیقی اسلام ہے، اور ہم اسی اسلام کے ماننے والے ہیں اور اسی سلسلے کو رسالت کے بعد سلسلے امامت کو ماننے والے ہیں۔ یہ وہ 14 انوار الہی ہیں جو نظام پروردگار کو دنیا میں قائم کیے ہوئے ہیں، اور وہ قائم ہے جس کا لقب بھی قائم ہے، وہ جب ظہور کرے گا تو نظام الہی کو نافذ کرے گا اور عدل و انصاف کو دنیا سے بھر دے گا اور خون حسین کا بدلہ لیا جائے گا۔ اسی لیے ہم زیارت عاشورہ میں اور دعائے مطبع میں بدر کا ذکر کرتے ہیں کہ این بدریت و حنینیہ۔ یہ ہم اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ بدر کا جس طرح سے فاتح ہوئے تھے، اسی طرح سرکار اثر جب ظہور فرمائیں گے تو دنیا میں عدل و انصاف کو بھر دیا جائے گا، فاتح ہوگا میرا امام۔ اور پھر جب ان کی نصرت کے لیے ہم اگر اپنے خبروں میں بھی رہیں گے تو ہم ایمان کی نصرت کے لیے اس لیے زندہ کر دیے جائیں گے کہ ہم زندگی بھر یہی دعا کرتے ہیں اور ہم ایمان کے ساتھ مرتے ہیں کہ ہم ایمان کے انتظار میں مر رہے ہیں۔ تو جب ہم اس دنیا سے گزر جائیں گے تو انتظار میں گزریں گے، تو جب ہم محشور کیے جائیں گے تو جب امام ظہور فرمائیں گے تو ہم اپنے خبروں سے نکالے جائیں گے اور امام کی نصرت کے لیے ہم شامل رہیں گے۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کلمات کے ساتھ آپ حضرات کے اور ہم سب کی جانب سے بارگاہ الہی میں یہی دعا ہے کہ پروردگارہ فتح جنگ بدر کے طفیل میں ہم سب مومنین اور مومنات کی دلی حاجتوں کو بردہ الہی آمین۔ بانیان جشن جناب علی محمد صاحب مرزا اور جناب احمد علی صاحب، حسن علی صاحب اور اکبر علی صاحب، پروردگارہ ان بانیان جشن کو ان کے خانوادوں کے ساتھ شاد الہی آمین۔ ان سب کے رزق و روزگار میں خیر و برکت، الہی آمین۔ ان سب کے مہمات میں شاندار الہی کامیابی، آمین۔ ان کے مرحومین کے درجات کو عالی الہی حاضرین جشن کے مرحومین کے درجات کو الہی آمین۔ حاضرین جشن کو اپنے حفظ و امان میں الہی آمین۔ ہم سب کے مہمات میں شاندار کامیابی، الہی آمین۔ ہم میں جو مومنین و مومنات کے بچے بیرون ملک میں قصب معاش اور اعلیٰ تعلیم کے لیے گئے ہوئے ہیں، پروردگارہ ان سب بچوں کے سروں پر ان کے والدین کے سایوں کو سلام، الہی آمین۔ ان کے رزق و روزگار میں خیر و برکت عطا الہی فرما، آمین۔ ان سب کے مرحومین کے درجات کو عالی فرما۔ الہی آمین۔ ہمارے جن مومنین و مومنات کو اس وقت مہمات ہیں، بشمول مغل جان صاحب کو جو مہم درپیش ہے، پروردگارہ ان مہمات کو شاندار کامیابی، الہی آمین۔ پریشانیوں کو دور فرما، الہی آمین۔ قرضوں کی ادائیگی کا بندوبست فرما۔ الہی آمین۔ کاظم بھائی کے جو مہمات ہیں ان میں شاندار کامیابی، الہی آمین۔ ان کے پاس جو علیل ہیں انہیں صحت کاملہ، الہی آمین۔ جو مومنین اور مومنات تلاش معاش کے لیے پریشان حال ہیں، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، بحق بیمار کربلا، ان سب مومنین اور مومنات کو بہترین سے بہترین رزق حلال عطا فرما۔ الہی آمین۔ ہم میں جو علیل ہیں پروردگارہ انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ، الہی آمین۔ خصوص نصرت بیگم صاحبہ، افروز فاطمہ صاحبہ، حسنین صلی سجاد النساء، آغا مصطفیٰ صاحب، سجاد النساء، سجاد النساء، سجاد النساء صاحبہ، انیس سمسام، علی سمسام صاحب، زینب سلمہ، زینب سلم صاحبہ اور وہ دیگر مومنین و مومنات جو اس وقت زیر علاج ہیں، دواخانوں میں شریک ہیں، جن کے آپریشن ہیں، وہ تمام مومنین و مومنات جنہوں نے شفا یابی کی دعا کی خواہش کی ہے، پروردگارہ ان تمام مومنین اور مومنات کو شفا کاملہ اور عاجلہ، ان سب کے خانوادوں کے پریشانیوں کو دور فرما۔ قاتلان شہزادی کونین شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، قاتلان ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام اور قاتلان معصومین علیہ الصلوۃ والسلام پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور کبھی نہ ختم ہونے والی لعنت اور عذاب، الہی آمین۔ جبت اور تاغوت اور ان کے چاہنے والوں پر بھی بے شمار لعنت اور قوتیں، طاقتیں، حکومت اشرار علیہ خصوص داعش تنظیم، تکفیری ذہنیت اور وہ تمام قوتیں جو اہل تشیع کے خلاف اور عزاداری کے خلاف کام کر رہی ہیں، انہیں نیست و نابود فرما۔ گستاخان رسالت، گستاخان کلام مجید اور گستاخان ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے پیچھے کام کرنے والی قوتیں، طاقتیں، حکومت اور اشرار کو نیست و نابود فرما، ان کے ظلم و ستم و مکر و فریب کو انہیں پر پلٹ دے۔ ہم سب مومنین اور مومنات کو مقامات مقدسہ کی زیارتوں سے حج بیت اللہ سے بشار فرما اور اس ماہ مبارک کی نعمتیں
فضیلتیں، برکتیں، رحمتیں، لطف و کرم و عنایات و مہربانی ہم سب پر نازل فرما، اور ہم سب مومنین اور مومنات سے ہماری عبادتوں کو، روزوں کو، تلاوت کلام پاک کو، عزاداری کو اور ہمارے خیر کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جنت البقیع سامرا شام کے روضوں کی تعمیر میں تاجیل الہی امام زمان کے ظہور میں تاجیل الہی اور ہم سب کو حضرت کے آوان و انصار میں شمار فرمائے۔ الہی آپ حضرات سے معروض آئے کہ ایک سورہ فاتحہ سے بطول بیگم صاحبہ، اہلیہ مرزا قدرت اللہ بیگ صاحب اور مرزا قدرت اللہ بیگ صاحب اور دیگر عالم شباب اور کمسنی میں گزرنے والے تمام مرحومین مومنین اور مومنات اور وہ مومنین جو ہمارے درمیان رہا کرتے تھے، رب تیری جوار رحمت میں ہیں، اور اس سلسلے کے بانیان جو اب تیری جوار رحمت میں ہیں، ملت جعفریہ میں راہ حق میں اپنی جانیں قربان کرنے والے وہ تمام شہداء، تشدد کے حملوں میں اور آفات ناگہانی سے اس دنیا سے گزرنے والے تمام مرحومین مومنین اور مومنات، اور وہ مومنین جن کا دنیا میں جہاں کہیں بھی کل انتقال ہوا ہے، اور وہ مرحومین مومنین اور مومنات بشمول میر بابر علی صاحب، ببر علی صاحب، سیدہ فاطمہ بیگم صاحبہ، زینب جی صاحبہ، کلثوم جی صاحبہ، سید رستم علی صاحب، سید احمد علی صاحب، میر صادق علی صاحب، میر آصف علی صاحب، سیدہ ظاہرہ بیگم صاحبہ، سیدہ زینب بیگم، میر کاظم علی، محمد مہدی خان والا جاہی، مہدی بیگم ارما بنت والا حسین مرحوم، وزارت علی خان ہادی والا جاہی، طاہرہ بیگم ارما، نذیر حسین مرحوم، سید علی محمد مرسی مرحوم اور سید علی محمد علن مرحوم، شاہ رخ بیگم مرحومہ، شہناز بیگم مرحومہ، سید سرفراز حسین مرحوم، رقیہ بیگم مرحومہ اور سید افتخار حسین مرحوم، فروخ بیگم مرحومہ، سید اصغر حسین مرحوم، بشیر النساء بیگم مرحومہ، بطولی بیگم مرحومہ، سید حسن عباس مرحوم، میر مہدی علی صاحب زیدی مرحوم، مولوی سید اصغر علی صاحب مرحوم، زہرا بیگم مرحومہ، عباسی بیگم مرحومہ، قیصر آغا مرحوم، راحت علی صاحب مرزا مرحوم، سید صفدر حسین صاحب رضوی مرحوم، ممتاز بیگم مرحومہ، سید خورشید حسین صاحب نقی مرحوم اور سعادت علی صاحب مرحوم، عابدہ بیگم مرحومہ، سکینہ بیگم مرحومہ، خیر النساء بیگم مرحومہ، ابوالحسن والا جاہی مرحوم اور حیدر رضا صاحب افسر مرحوم، سید اصغر حسین صاحب اقبال مرحوم اور باسط علی صاحب مرحوم، حسین خان صاحب مرحوم، قیصر حسین صاحب مرحوم، احمد نواب مرحوم، ذاکر نواب مرحوم، شجاع نواب مرحوم، ہاشم بھائی مرحوم، باقر نواب مرحوم اور وہ تمام دیگر مرحومین مومنین و مومنات بشمول محمد مرد حسن صاحب اور محمد تفضل حسین صاحب مرحوم اور وہ تمام مومنین و مومنات جو اس سلسلے میں آیا کرتے تھے اور اب تیری جوار رحمت میں ہیں، اور وہ مرحومین مومنین و مومنات جن کا دنیا میں جہاں کہیں بھی کل انتقال ہوا ہے، بشمول اس وقت اس بارگاہ میں موجود ہم سب مومنین اور مومنات کے تمام مرحومین کی دعا کے لیے آواز بلند ایک سورہ فاتحہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صلی علی محمد وعلی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم صل علی محمد وآل محمد 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 اللهم صل علی محمد۔ ان سوروں کی تلاوت کو بارگاہ محمد وآل محمد علیہ السلام کی خدمت میں بصد احترام پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے اس کا ثواب ان تمام مرحومین کی ارواح کے لیے جن کے نام لیے گئے، ان تمام مرحومین کی ارواح کو اس سورہ فاتحہ کے ثواب کو مخصوص چین دنیا میں ملے، راحت عقبہ مل جائے، شدت عشق ملے، ہم کا صحیحہ مل جائے، کاسے دل یہ حاضر فاطمہ کی اولاد کا سکینہ
عليك يا